بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 27ویں رجب ہے اور 27ویں رجب کے تعلق سے معاشرے کے اندر جو بات مشہور ہے، بلکہ اب شہرت سے آگے نکل کر بعض لوگ اس کو ایک تہوار کی حیثیت سے منانے لگے ہیں، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ شب معراج جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ معراج کی رات، یعنی اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں ساتوں آسمان اور اس سے آگے اللہ کی بارگاہ تک تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ اس رات کے اندر پیش آیا، جیسا کہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان، لیکن سند کے اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور اس کے پیش آنے کے بعد شریعت اسلامیہ کے اندر اس رات کی کیا کوئی خاص اہمیت ہے، اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت ہے، کوئی خاص عمل ہے، یا یہ رات بھی دیگر راتوں کے طریقے سے ایک عام رات ہے۔ اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے تعلق سے، اس واقعے کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے، یہ چند باتیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ معراج کا واقعہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہے اور قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے حصے میں مکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لے گئی۔ اس واقعے کے اندر اس آیت کے اندر اسراء کو بیان کیا گیا ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے حصے میں سفر کرنا، رات کی تاریکی میں سفر کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر رات میں کرایا، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دنیا یعنی آسمان دنیا کا سفر کیا،
اور براق کے ذریعے سے، براق جو آپ کی سواری تھی اس کا انتظام کیا گیا، اور وہاں سے معراج شروع ہوئی اور اس کا زینہ بنایا گیا۔ معراج کے معنی ہوتے ہیں زینہ، یعنی سیڑھی جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے۔ اس سیڑھی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان پر آپ تشریف لے گئے، اس کے آگے بھی تشریف لے گئے، اور رات ہی کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سفر کر کے واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا رات کے ایک حصے کے اندر، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اس پورے سفر کے اندر مسجد حرام سے بیت المقدس جانے میں اور وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں جانے میں اور پھر واپس آنے میں پوری رات بھی خرچ نہیں ہوئی، بلکہ رات کے ایک حصے میں یہ سارا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کرا دیا۔ آج کی اس دنیا کے اندر تیز رفتار سیڑھی کے ذریعے چڑھنا یہ ہر آدمی کے سامنے بالکل کھلا ہوا ہے۔ ایکسیلیٹر ہے اور مختلف طرح کی سیڑھیاں ہیں، لفٹ ہیں، اس کے ذریعے سے آدمی سیکنڈوں میں سینکڑوں منزلیں کا سفر طے کر جاتا ہے۔ جب اس دنیا کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، وہ رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر کرا دے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ کی شان کے اندر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرا سکتے ہیں۔ بہرحال وہاں سے معراج کا واقعہ پیش آیا، اب اس کا تذکرہ ہے تو مختصراً اس کو عرض کر دوں کہ وہ واقعہ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سواری دی گئی جس کا تذکرہ آپ کے پاس سامنے ابھی کیا گیا، براق، وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ ایک قدم جہاں رکھتی دوسرا قدم جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی وہاں اس کا دوسرا قدم پڑتا۔ اس کے ذریعے سے آپ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر جہاں یعنی سواری کے باندھنے کا انتظام تھا وہاں آپ نے اپنے براق سواری کو باندھ دیا۔ اس کے بعد بیت المقدس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی۔ پہلے آسمان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تشریف لے گئے، وہاں پر ندا دی، اجازت چاہی گئی تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور پھر ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر پانچویں آسمان پر۔ ہر آسمان پر جلیل القدر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ اس کے بعد جب 5ویں آسمان سے آگے بڑھے، چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آگے جب آخری 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہ وہاں پر بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ فرمایا مقام ہے جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو اس میں ایک مرتبہ داخل ہو گیا قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ وہ ایسی متبرک جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، تعارف ہوا، اس کے بعد آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز ہوا، گفتگو ہوئی، اور 50 وقت کی نماز کو وہاں تحفہ دیا گیا۔ جب نماز کا تحفہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور چھٹے آسمان پر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے اوپر خوب تجربہ کیا ہے، جو عبادتیں ان کے اوپر نازل کی گئی تو ان کے اوپر متعین کی گئی تو اس سلسلے میں میرا پورا تجربہ ہے، میں خوب تجربہ کر چکا ہوں۔ یہ 50 وقت کی نمازیں جو آپ کو دی گئی ہیں آپ کی امت کے تعلق سے، آپ کی امت
اس نماز کو نہیں پڑھ پائے گی، اس کو ادا نہیں کر پائے گی، آپ واپس اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ درخواست رکھی، چنانچہ نماز میں کمی کی گئی۔ بعض روایات کے اعتبار سے 5 وقت کی نماز اکٹھا کم کی گئی، بعض روایت کے اعتبار سے 10 وقت کی نماز اکٹھا کم کی گئی۔ چنانچہ 5 یا 10 جتنے بھی وقت کی نماز کم کی گئی، اس کے بعد پھر واپس لوٹے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہی ساری گفتگو ہوئی اور کہا کہ ابھی بھی زیادہ ہے، آپ کی امت اس کو بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر تشریف لے گئے، پھر روایات کے اعتبار سے 10 یا 5 کم ہوئی، پھر واپس تشریف لائے، پھر یہ ساری گفتگو ہوئی، پھر واپس تشریف لے گئے اور کمی کی درخواست کی۔ چنانچہ کئی مرتبہ یہ آنا جانا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے برابر کہتے رہے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر پائے گی، جا کر کمی کی درخواست کیجیے۔ آخر میں آ کر 5 وقت کی نماز جب بچی اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر پائے گی، یہ بھی زیادہ ہے، اس میں بھی کمی کرائیے۔ تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے واپس جاتے ہوئے، یعنی اتنی مرتبہ واپس جا کر درخواستیں کر چکا ہوں کہ اب میں اس سے زیادہ درخواست نہیں کر سکتا۔ یہاں پر رک کر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی زندگی کے اندر نمازوں کی اہمیت کا جائزہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اندیشہ ظاہر فرمایا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تشریف لے گئے، اور اخیر میں آ کر آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے اب کمی کی درخواست کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی کہ میں اتنی مرتبہ جا کر کمی کراؤں۔ آپ واپس تشریف نہیں لے گئے اور کمی نہیں کرائی، اور ہمارا کیا حال ہے نماز کے تعلق سے کہ جو اندیشہ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر فرمایا تھا کہ اتنی بھی نہیں ہو پائے گی، آج ہم اس کے مصداق بن رہے ہیں۔ ہم ذرا اس کے اندر غور کریں کہ جو اندیشہ انہوں نے ظاہر فرمایا تھا کہ اتنی بھی نمازیں ادا نہیں ہوگی، ہم اس کے مصداق بن رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت اور کتنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ساتھ ارحم الراحمین ہیں، آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت کے اندر سمیٹ دیا گیا تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی امتی کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا، کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور اس نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکے گا، تب بھی اس کو صرف ارادہ کرنے کی بنیاد پر 1 نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل کر لے گا اس کو 1 کے بدلے میں 10 کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ 5 وقت کی نماز جو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو جو 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی اس کے برابر اس کو ثواب مل جائے گا۔ یہ معراج کے اندر اس امت کو تحفہ دیا گیا کہ تمام تحفہ دنیا کے اندر بھیجا گیا، تمام فریضے دنیا میں نازل ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلا کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے، براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تحفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور بیت المقدس مسجد پہنچے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو امامت فرمائی۔ یہ انبیاء کرام کی امامت، آپ سفر میں جاتے ہوئے آپ نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی یا سفر سے واپسی کے موقع پر امامت فرمائی، اس سلسلے میں مورخین کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ واپس آتے ہوئے انبیاء کرام کی امامت کرنا یہ قیاس کے زیادہ مطابق ہے، یہ عقل کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد سے نکلے تھے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جانا۔ جو جس مقصد سے نکلے تھے پہلے اس مقصد کو پورا کریں گے، اور کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر تعارف کی گفتگو ہوئی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں، اور فرشتوں کے یعنی انبیاء کرام کا تعارف کرایا گیا۔
اگر امامت پہلے ہوتی تو پھر تعارف بھی پہلے ہو چکا ہوتا، لیکن سفر میں جاتے ہوئے وہاں تعارف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ امامت کا واقعہ پہلے کا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس بیت المقدس لوٹے ہیں تو ساتھ میں انبیاء کرام آپ کے ساتھ مشایعت کرتے ہوئے بیت المقدس مسجد تک آئے۔ مشایعت کس کو کہتے ہیں؟ مشایعت کا مطلب ہماری زبان میں رخصت کرنا، جیسے ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے، جب وہ جانے لگے تو ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو دروازے تک ودا کرتے ہیں، یا کوئی اور بڑا مہمان ہے تو ہم اس کی سواری تک سڑک تک جاتے ہیں، اس سے بڑا ہے تو اس کو اسٹیشن اور ایئرپورٹ تک پہنچاتے ہیں، یہ مشایعت ہے۔ تو انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرتے ہوئے بیت المقدس تک تشریف لائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور یہ امامت کروانا اس کے اندر بھی ایک راز تھا کہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء کرام کے اوپر اعلیٰ اور برتر ہے، سیادت اور قیادت ہر اعتبار سے آپ کی نبوت سب کے اوپر فائق ہے، آپ نے سب کی امامت کی ہے، آپ سب کے امام ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اس کے اندر اس امت کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ کس ماحول کے اندر پیش آیا اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس کے لیے ہمیں اس واقعے کی تاریخ کو جاننا پڑے گا کہ واقعہ کب پیش آیا۔ مورخین کے درمیان معراج کا واقعہ کب پیش آیا اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن سب کے مجموعے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اتنی بات سب کے اندر متفق ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے۔ ہجرت سے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت سے کتنا پہلے پیش آیا اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال، کوئی کہتا ہے نبوت کے 7ویں سال، کوئی کہتا ہے ہجرت کے 1 سال پہلے، کسی روایت کے اندر کہ ہجرت سے 18 مہینے پہلے۔ مختلف طرح کی روایات ہیں، سن کے اعتبار سے بھی یعنی بعثت کے 5ویں سال یا بعثت کے 7ویں سال، یا ہجرت سے سال بھر پہلے، یا ہجرت سے 18 مہینے پہلے، اور بھی روایتیں ہیں، اور مہینے کے تعلق سے بھی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 27 ربیع الثانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا، کسی روایت کے اندر ربیع الاول کے مہینے کا ذکر کیا گیا، کسی روایت میں رجب کے مہینے کا ذکر کیا کہ 27ویں رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہ تاریخ کا اختلاف ہونا کہ سن کے اعتبار سے بھی کس سن میں معراج کا واقعہ ہوا اور کس مہینے میں معراج کا واقعہ ہوا، یہ ساری تاریخ کا اختلاف ہمیں اس بات کو پیغام دیتا ہے کہ شروع زمانے کے اندر معراج کے واقعے کی صحابہ کرام کے درمیان کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر اہمیت ہوتی کہ معراج کب پیش آئی تو اس تاریخ کو ضرور محفوظ کیا جاتا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اس تاریخ کا کوئی اہتمام ہوتا۔ اس تاریخ کے اندر کسی اہتمام کا نہ، یعنی تاریخ کا محفوظ نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اس تاریخ کا کوئی اہتمام نہیں تھا کہ 27ویں رجب یا معراج کے واقعے کے تعلق سے کوئی اہتمام کرتے۔ اگر اہتمام کرتے تو وہ دن اور تاریخ صحابہ کرام کے زمانے سے محفوظ ہوتی، اس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہجرت سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت کیا ماحول تھا؟ اس وقت ماحول یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر مبعوث کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا۔ وہ ایک مشہور باب ہے جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرح کے ظلم کو روا رکھا گیا، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بقید حیات تھے تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے ظلم سے کچھ پناہ حاصل تھی۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی خاندان والے یا قبیلہ والے پناہ دیتے کہ یہ ہماری پناہ کے اندر ہے تو اس کو کوئی دوسرا ستا نہیں سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پناہ میں رہا کرتے تھے، اور دوسری طرف آپ کی پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو برابر تسلی دیا کرتی تھی۔ لیکن نبوت کے 10ویں سال کے اندر ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔
دونوں غمگسار ساتھیوں کو جو تسلی دینے والے تھے، جو پناہ دینے والے تھے، ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم والا سال۔ جب یہ دونوں پناہ اور تسلی کا سامان آپ کے سامنے سے ہٹ گیا تو اس کے بعد مشرکین مکہ کو ظلم کرنے کے لیے بالکل میدان کھلا مل گیا۔ اب وہ صرف یعنی جب تک ابو طالب موجود تھے کوئی جسمانی تکلیف آپ کو نہیں دی جاتی تھی، یعنی علی الاعلان کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی تھی، آپ کو صرف گالی گلوچ کی جاتی، آپ کے اوپر طنز کسا جاتا، طعنہ دیا جاتا، برا بھلا کہا جاتا، لیکن جسمانی تکلیف اتنی کھلم کھلا نہیں دی جاتی۔ لیکن آپ ابو طالب کے انتقال کے بعد اب ان کو پورا موقع ملا، اب وہ کھلم کھلا تکلیف دینے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور آپ نے دیکھا کہ یہاں والوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اب دین کی تبلیغ وہاں چل کے کرتے، وہاں پہنچے تو وہاں کا ماحول آپ نے اس سے سخت پایا۔ طائف کے اندر جو واقعہ ہوا وہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی سخت ماحول بنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بنایا۔ اس ماحول کے اندر آپ کو معراج دی گئی، معراج کرائی گئی۔ پھر اس کے بعد جب سال بھر کے بعد یا 18 مہینے کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو پھر وہاں سے اسلام دھیرے دھیرے پھیلا۔ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ پہلے ایمان والوں کو دنیا کے اندر تپایا جائے گا، ان کو تکلیف کی بھٹی کے اندر جلایا جائے گا، اور جب وہ اس کے اندر صبر کریں گے، ایمان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے اور انتہائی تکلیف جھیلتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ان کی مدد فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ مثال ہمارے لیے موجود ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ فرما دے اس کے لیے اس دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی معراج ہو نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا کہہ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تکلیف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر اپنے پاس بلایا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر اسلام کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ اس آج کے ماحول کے اندر جو مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر ستایا جا رہا ہے اور ہر طرح سے ان کے اوپر ہر طرح کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اوپر معاشی تنگی کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، ذہنی کوفت کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، ان کی زمینوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تعلیم کے میدان میں ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرح سے ان کے اوپر دنیا کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ماحول کے اندر ہمارا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ وہ معراج کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تکلیف کی بھٹی میں جھلسانے کے بعد اپنے پاس بلایا، اور پھر اس کے بعد معراج کے واقعے کے اندر ہی معراج کی رات میں کوئی خاص عبادت، کوئی خاص ذکر، کوئی خاص چیز منقول نہیں ہے، نہ اس کے اگلے دن کوئی روزہ منقول ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہزاری روزہ مشہور ہے کہ معراج کی رات کے بعد جو دن آتا ہے اس کے اندر جو روزہ رکھا جائے وہ 1000 روزوں کے برابر ہے، اور معراج کی رات میں مختلف نمازیں پڑھ لی جائیں تو پھر انسان کی زندگی بھر کی جو چھوٹی ہوئی قضا نمازیں وہ ساری نماز معاف ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نمازیں چھوٹی ہیں بہرحال اس کا قضا کرنا ضروری ہے، معراج کی رات میں نماز پڑھ لینے سے وہ نمازیں معاف ہونے والی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا تو ہزاری روزہ ہو جائے، سارے روزہ معاف ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری صرف اس خرافات اور روایات، گڑھی ہوئی من گھڑت روایات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر جو پیغام ہے کہ ہم اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کریں اور سارے ظلم کے باوجود اپنے ایمان کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات صف لگا لیں، پیچھے کافی لوگ کھڑے ہیں، اور 2-3 اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے